الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ کتاب ولایت فقیہ، ولایت فقاہت و عدالت، آپ کی خدمت میں آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی کی کتاب سے ولایت فقیہ کا موضوع پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم فصل سوم کی پر پہنچے تھے کہ 6 فصلیں اس کتاب کے اندر ہیں، اور اس میں تیسری فصل ضرورت ولایت فقیہ کے عنوان سے تھی کہ جو اہم ترین فصل ہے۔ اس فصل میں ادلہ کا تذکرہ، دلائل کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ولایت فقیہ کن دلیلوں سے ثابت ہوتی ہے۔ ولایت فقیہ کو سب سے پہلے عقلی دلیل سے ثابت کیا گیا، اور عقلی محض کے بعد، دلیل عقلی محض کے بعد دوسری مجموعہ دلیل ہمارے پاس آیا، وہ دلائل کہ جو عقل اور نقل دونوں سے مرکب ہیں۔ اس مجموعے کو بھی ہم نے مطالعہ کیا، اور اس کے بعد تیسرے مجموعے میں پہنچے کہ جو فقط و فقط احادیث سے مربوط ہے، کہ نقلی محض خالص احادیث سے ولایت فقیہ کا استنباط یا ولایت فقیہ کا استدلال۔ ولایت فقیہ کے اس استدلال و استنباط میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ 19 احادیث مبارکہ کو ہم نے پڑھا، اور ان کی سندی تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، جن میں سے یقیناً بعض احادیث تمام فقہائے کرام کی نظر میں صحیح سند ہیں، اور بعض ایسی ہیں کہ جو مبانی رجالیہ کے اختلاف سے ان کا حکم مختلف ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا مجموعہ ہمارے پاس شواہد اور تائید کے طور پر تھا، اور اس کے بعد ان احادیث کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کی گئی کہ اگر ہم ان کے معنی کو مد نظر رکھیں، آیا ان احادیث کا معنی وہ دلالت کرتا ہے، ثابت کرتا ہے ولایت فقیہ کے نظریے کو، یا ثابت نہیں کرتا۔ اس بیان میں آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی نے 14 نکات پیش کیے ہیں، 14 نکات عرض کیے ہیں۔ ان میں سے آپ 8 نکات سابقہ دروس میں مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج ہم 9، 10 اور کوشش کریں گے 11ویں نکتے کو پڑھ لیں، اور انشاءاللہ یہ ایک طولانی بحث ہماری اس حصے کے اوپر مشتمل 14 نکات کے ساتھ آئندہ آنے والے دروس میں ختم ہوگی، اور اگلے مرحلے میں گفتگو انشاءاللہ منتقل ہو جائے گی۔ اس 9ویں نکتے میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو احادیث تھیں، ان میں سے ایک احادیث مقبولہ عمر بن حنظلہ تھی۔ الکافی میں یہ وارد ہوئی ہے، اور اس میں امام معصوم علیہ السلام واضح طور پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، یا اس سے پہلے اگر پڑھ لیں فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَمًا، ان لوگوں کو چاہیے کہ ان شرائط کا حامل جو فرد ہے اس کو بعنوان حاکم قبول کر لیں، کیونکہ آغاز اس طرح سے ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی ہماری روایات میں اور ہمارے حلال حرام کے اوپر نگاہ رکھتا ہے، ہماری حدیثیں بیان کرتا ہے اور زیادہ جانتا ہے، یعنی ہمارے احکام کی معرفت رکھتا ہے، تم لوگوں کو چاہیے کہ اسے بطور حاکم اپنے لیے قبول کر لو، راضی ہو جاؤ۔ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، میں نے تمہارے اوپر اس شخص کو حاکم قرار دیا ہے۔ اگر کسی نے اس کے حکم کے مطابق عمل نہیں کیا تو گویا اس نے اللہ کو ہمیں رد کیا، اور ہمیں رد کرنا اللہ کے رد کرنے کے مترادف ہے۔ بس جو بھی امام علیہ السلام کے مکتب میں حلال حرام جو انہوں نے ذکر کیا ہے احادیث مبارکہ میں، اس کو جانتا ہے اور احکام شریعہ کی کاملاً شناخت رکھتا ہے، ایسے شخص اگر اپنی تمام شرائط کو مد نظر رکھے تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اسے بطور حاکم اپنے اوپر ہماری جانب سے قبول کرو۔ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ، میں نے اس کو تمہارے اوپر علیکم حاکمہ، حاکم بنایا ہے۔ اب ادھر اختلاف فقہا میں جنم لے گیا، حاکم سے کیا مراد ہے؟ بعض فقہا نے کہا کہ حاکم سے مراد فقط اور فقط فتویٰ دینا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور مراد نہیں ہے، کیونکہ امام معصوم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے بازبان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواتر کے ساتھ یہ احادیث ہم تک پہنچی ہیں۔ 12 ائمہ علیہم السلام کو ہمارے اوپر امام اور حاکم اور ہادی مقرر کیا ہے۔ جب ہم امام کہتے ہیں تو فقط اور فقط ایک پہلو نہیں ہے امام کا، اس لیے علم کلام کی کتابوں میں، عقائد کی کتابوں میں جو امام کی تعریف کی گئی ہے وہ تعریف یہ ہے کہ ریاست الدین و دنیا، کہ دنیا اور دین دونوں کی ریاست اور دونوں کے امور کا سنبھالنا نیابتاً عن النبی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں، نیابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں کو سنبھالنا، دنیاوی تمام امور بھی اور اخری دینی امور بھی۔ دینی اور دنیاوی دونوں امور کے سربراہ کون ہے ہمارے لیے؟ امام معصوم علیہ السلام۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خلقت کو جو اس کرۂ ارض کے اوپر جنم دیا ہے، خلق کیا ہے، اس خلقت کے خلق کرنے کے ماوراء اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یا نہیں؟ یہ حکمت اس وقت تک تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی جب تک انسانی معاشرے تشکیل نہ پائیں اور انسانی معاشرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف گامزن نہ ہوں، ہدایت کی طرف نہ جائیں۔ لہذا یقیناً معاشروں کو چلانے کے لیے، معاشروں کی رہنمائی کرنے کے لیے، معاشروں کی تدبیر کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی اہتمام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خداوند متعال نے جس طرح سے تمام انسانی شعبہ جات میں ہدایت کے لیے نبی کو، رسول کو اور امام کو اور انبیاء علیہ السلام کی نیابت میں علماء کا وظیفہ قرار دیا ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کریں، دین کو پہنچائیں، دعوت دیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں، یہ سب کس وجہ سے ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر وہ ہدایت وہ نشر ہو اور معاشرہ سمت میں جائے اللہ کی طرف۔ ایک ایک فرد تو ہر دور میں جا رہا تھا، یعنی اگر آپ نے چند افراد کو دیکھنا ہے، وہ تو ہر دور میں چند افراد ایسے اولیاء خدا نکلے ہی ہیں، کوئی ایسا دور نہیں رہا۔ حتیٰ کہ ابھی بھی یورپ ہمارے سامنے ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس میں کوئی اللہ کا ولی نہ ہو۔ اصل چیز جو ہے وہ معاشرے سے عبارت ہے کہ معاشرے کس سطح کے اوپر پہنچا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ جو زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے معاشرے آباد کیے ہیں، ان معاشروں کو خداوند متعال نے خلقت کے اصل اہداف کی تکمیل کی طرف بڑھانا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف بڑھنا۔ لہٰذا اس معاشرے کے اندر بسنے والے افراد، ان کی ضروریات زندگی بھی ہیں، ان کو رہنمائی اور ہدایت کی بھی ضرورت ہے، ان کے درمیان باہمی طور پہ مختلف قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان سب کو کیسے حل کیا جائے؟ کس طریقے سے ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے؟ کیسے ان کی رہنمائی کی جائے؟ تو خداوند متعال نے معاشروں کو چلانے کے لیے جس نظام کو قرار دیا، اس نظام کو امامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا دین الہی وہ دستور بن کے آیا، دین الہی جو کہ افکار، احکام اور اخلاق تینوں کے اوپر مشتمل ہے۔ صرف ایک حصہ نہیں ہے فقہی احکام، چند افکار اس میں مہم ہیں جسے آپ عقائد سے تعبیر کرتے ہیں۔ عقائد صرف 4-5 الفاظ کا منہ سے ادا کرنا نہیں ہے، عقائد کا تعلق قلب سے جڑنا چاہیے، ایسا قلب سے تعلق جڑے کہ اس عقیدے کی اساس پر عمل جنم لے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ خداوند متعال نے دین جامع طور پہ جب پہنچایا تو اسی دین کو نافذ بھی کرنا ہے۔ اگر دین صرف بیان کی حد تک ہوتا تو اس کا ہماری زندگی میں کوئی فائدہ ہے؟ جیسے آج کے دور میں عموماً اکثر بیشتر آپ عالم اسلام کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں کہ وہ لسانی اور اقرار کے اعتبار سے جو نام دین کا لیتے ہیں، جو باتیں قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بیان کرتے ہیں، عمل ان کا اس سے خالی ہے۔ اگر دین عمل کے دائرے میں نہیں آتا تو ہماری کون سی مشکل حل کرے گا؟ اس کے بھیجنے کا، اس کے نزول کا، اس کے ارسال کا فائدہ کیا رہ جاتا ہے؟ لہذا اجراء اس میں مہم ہے۔ تو امام معصوم کے پاس جو عہدے تھے، وہ اس میں سب سے پہلا عہدہ امام کے پاس بلا شک و شبہ وہ وارث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اعتبار سے وارث ہیں۔ تمام کا تمام علم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا، وہ ان کے پاس کامل صورت میں محفوظ ہے۔ جس طرح ایک ہارڈ ڈسک میں ایک چیز محفوظ کر دی جاتی ہے، اس طرح ان ہستیوں کے پاس وہ علوم محفوظ ہیں۔ نمبر 2، امام معصوم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر
ہمارے اوپر امام قرار دیے، ان کا ایک وظیفہ ہدایت ہے، لازم ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کریں، وہ ہادی ہیں وہ۔ نمبر 3، یعنی ہر شعبے میں وہ ہدایت کریں، انسان کے انفرادی پہلوؤں میں بھی اور انسان کے اجتماعی اور معاشرتی پہلوؤں میں بھی۔ نمبر 3، جو اجتماعی اور معاشرتی ہمارے پہلو ہیں، ان میں کیسے ہدایت ہو سکتی ہے؟ صرف بیان کرنا ہدایت ہے؟ اگر صرف آشکار کرنا اور بیان کرنا ہدایت اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر تو حکومت کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، پھر تو حدود اور قیود، تعزیرات، حدود و تعزیرات کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا دین اسلام اجرا بھی چاہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام شریعت کو نازل کرنے، نزول کے بعد اس کو تبلیغ کیا تو اجرا بھی کیا، جہاں جس مقدار تک وہ اجرا ہو سکتے تھے۔ بس ہمیں یہاں پہ معلوم ہو گیا کہ ہدایت اور مرحلہ اجرا وظیفے کے طور پر امام علیہ السلام سے ملحق ہے، یعنی ان کی شرعی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ بیان بھی کریں ہدایت کو اور ہدایت کو جاری بھی کریں امت کے اندر، وہ قانون الہی کو بیان بھی کریں، قانون الہی کو جاری بھی کریں۔ ہر دو امر کے لیے ایک قوت چاہیے۔ اگر یہ قوت فراہم نہیں ہوگی تو کس طریقے سے لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے گا اور کس طریقے سے لوگوں کے اندر اس کو اجرا کیا جائے گا؟ کیونکہ طواغیت یا ہر درم افراد یا سرکش افراد وہ تو کبھی بھی اپنے اوپر قانون کو جاری کرنے کی فرصت نہیں دیں گے۔ لہٰذا یہ بات ہمارے لیے واضح ہوئی کہ ضروری ہے کہ اتنی قدرت ہو، اس قدرت کا نام حکومت ہے۔ لہٰذا حکومت اول فہرست میں اول چیز نہیں ہے، حکومت جو ہے وہ اجرا کے عمل کو انجام دینے کے لیے ایک قدرت کے حصول کا نام ہے۔ اگر حکومت نہیں آتی تو اجرا کا عمل کبھی بھی تشکیل نہیں پا سکتا۔ یہ ہمارے پاس وہ امامت کا بیان تھا۔ اب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب غیبت میں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کی غیبت میں امت کے ان تمام امور کے کون تدبیر کرے، کون اس کو لے کے چلے، کیونکہ امت کو احکام شریعت اس کی بھی احتیاج ہے، امت کو دفاع دین اس کی بھی ضرورت ہے، امت کو اپنے انفرادی اور اجتماعی تمام امور میں ہدایت کی بھی ضرورت ہے، امت کو فیصلے کرنے کے لیے قضاوت اور عدالت کی بھی ضرورت ہے، امت کو اپنے دفاع کے لیے اور دفاع کے لیے اقدام کرنے کے لیے اور اجرا کے لیے ایک امیر کی بھی ضرورت ہے کہ جو ان قوانین اور ہدایت کے امور کو جاری کرے۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ غیبت امام زمان علیہ السلام میں یہ سارے کے سارے امور وہ متوقف ہو گئے، رک گئے یا نہیں، ان کو جاری کرنا چاہیے؟ یہ وہ اصل مورد آتا ہے کہ جہاں پہ اختلاف ایجاد ہو جاتا ہے۔ لہذا ضروری ہے یہاں پہ امامت کی اگر ادلہ کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا اسی لیے تھا کہ دین محفوظ ہو جائے، دین کو تبیین کیا جائے، بیان کیا جائے، پہنچایا جائے اور دین کو جاری کیا جائے۔ یقیناً حکومت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ حکومت کے بغیر ممکن ہے کہ تبیین کا کام ایک حد تک ہو سکے، وہ بھی مکمل آزادی کے ساتھ تفصیلی طور پہ نہیں ہو سکتا، ایک حد تک ہو سکتا ہے۔ قضاوت ایک حد تک ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں ہو سکتی۔ حکومت کے بغیر کون اپنے اوپر قاضی کے حکم کو جاری کرنا چاہے گا؟ ہر درمی اور سرکشی عام فریقین میں پائی جاتی ہے کہ جو عدالت کے امور میں فیصلے کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب یہاں پہ جب یہ سوال اٹھا تو یہاں پہ بعض فقہا اس بات کے قائل ہوئے، زمانہ قدیم میں ہمیں اس کی کچھ نظیر یا مثال مل سکتی ہے کہ امام علیہ السلام کا ایک وظیفہ دین کا بیان تھا، اور دین کے بیان میں بھی افکار اور اخلاق یا تفسیر اور حدیث ان کی شرح کی بجائے احکام شریعت کو فقط اٹھا لیا، فتویٰ۔ لہٰذا انہوں نے کہا صرف اور صرف غیبت امام زمان علیہ السلام میں امام علیہ السلام کی نیابت میں فتاویٰ کو ذکر کر، یعنی احکام شریعت کو پہنچانا بس فقیہ کی ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ فقیہ کی ذمہ داری کچھ بھی نہیں ہے۔ فقیہ عام افراد کی طرح وہ بیچارہ ہے، اس کی کوئی ذمہ داری اور نہیں بنتے۔ بعض فقہا نے اس میں اضافہ کیا اور کہا کہ نہیں، فقیہ کی یہاں پہ ذمہ داری کیونکہ امام کا نائب ہے وہ، تو نائب امام میں اب مختلف شؤون تھے، مختلف پہلو تھے امامت کے، ان میں سے قضاوت بھی نیابت میں یہ لے سکتا ہے۔
اور اس نے صرف حکم بیان کرنا، اگلا مانے نہ مانے، اس کی اس سے کوئی غرض نہیں. فتویٰ اس نے ذکر کرنا ہے، کوئی اس کے مطابق چلے نہ چلے اس کی ذمہ داری نہیں ہے. آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر بزرگان وہ اسی تفکر کے قائل ہیں کہ نیابت میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف فتوے کا جاری کرنا اور قضاوت کے لیے ان کا امر، وہ جو قاضی ایک فیصلہ جاری کرتا ہے دو فریقین کے جھگڑوں میں، اس مقدار تک بس حکم جاری کرنا ہے. اب وہ عمل کرتا ہے نہیں کرتا، اجرا ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ اس سے خارج ہے، اس کے وظائف میں سے نہیں ہے. البتہ ایک تیسرے امر کو بھی امور حسبیہ سے انہوں نے قبول کیا. امور حسبیہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ امور کہ جو لازم ہے معاشرے کے اندر اور اس کو انجام دینے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو اس میں فقیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پھر نیابت امام زمان علیہ السلام میں اسے انجام دے. مثال کے طور پہ اگر ایک مال موجود ہے اور اس کا مالک نہیں ہے تو وہ مالک پھر نیابت امام زمان علیہ السلام میں جو نائب ہے وہ شمار ہوگا. یہ تینوں منصب کہاں سے آ گئے؟ امور حزبیہ مثلا یتیم کا متولی کون شمار ہوگا جو اس کی امور کی نگہداشت کرے. اس طرح سے جو چند امور ہیں وہ بھی آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سیستانی اور اس طرح سے دیگر بزرگان وہ قائل تھے کہ یہ نیابت میں فقیہ کی ذمہ داری بن سکتی ہے. لیکن حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے کے معاشرے کی اصلاح کرنا، حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے کے مسلمانوں کے دفاع کے لیے اقدام کرنا، استعمار اور دشمنوں کے چنگل سے عالم اسلام کو بچانا، یا جو دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں اور امنیت کو تباہ کیا جا رہا ہے، مختلف طرح کے شبہات پھیلائے جا رہے ہیں، انہیں معاشرے کے اندر معاشرتی سطح پہ قوت کے ساتھ ختم کرنا. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو حکومت، حاکم اور حاکم سے وابستہ امور ہیں یہ فقیہ کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا جو ایک بڑا گروہ ہے فقہاء کرام کا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو عملی طور پہ انجام دینے میں موفق ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں توفیق عنایت ہوئی، وہ ولایت فقیہ کا نظریہ ہے کہ حاکم آئے، حکومت اسلامی قائم کی جائے نیابت امام زمان علیہ السلام میں، حاکم آئے اور وہ حاکم معاشرے کے اندر اصلاح کی کوششیں کرے، مسلمانوں کے ممالک کی حدود کی حفاظت کرے اور مسلمانوں کے ممالک اور معاشروں کے اندر امنیت کو برپا کرے، ان کی ضرورت زندگی کو پورا کرے. لہذا یہ فقیہ کی شرعی ذمہ داری ہے. اختلاف فقط ذمہ داری کے اعتبار سے، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سیستانی یہ نہیں کہتے کہ کوئی بھی نہیں اسلامی معاشرہ حکومت قائم کرے اور کوئی حاکم نہ ہو، قطعاً وہ یہ بات نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں یہ فقیہ کی واجب ذمہ داری نہیں ہے. لیکن یہ مکتب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس بات کا قائل ہے کہ فقیہ کی واجب ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے. اگر ایک علاقے کے اندر ایک عالم دین ہے اور وہ ان شرائط کا حامل بندہ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس معاشرے کے اندر جہالت کو ختم کرے، اس معاشرے کے اندر ظلم و ستم کو ختم کرے. اس کی شرعی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ معاشرے کے اندر جو حرام امور ہیں اس حرام کے خلاف صدائے حق کو بلند کرے اور وہاں پہ وہ کوشش کرے کہ عدل و انصاف قائم ہو. لہذا یہ ہمارے پاس نیابت امام زمان علیہ السلام میں امور آتے ہیں. ادھر دلیل کیا ہے؟ دلیل ہمارے پاس یہی کلمہ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، میں نے تمہارے اوپر ان کو کیا قرار دیا ہے؟ حاکم قرار دیا ہے. اب یہاں پہ یہ ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ حاکم سے آپ نے فقط اور فقط مفتی اور قاضی یہ دو منصب فقط کیوں لے لیے، بقیہ چھوڑ دیے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ کلمہ حاکم جو ہے وہ فقط اس کے اوپر تو دلالت نہیں کرتا. ان کا کہنا تھا ادھر حاکم سے مراد قاضی ہے، قاضی کی طرف تم نہ جاؤ. لہذا قاضی خصوصی ہونا چاہیے. قاضی جو ہے وہ حکومتی عدالتوں کی طرف رجوع نہ کرو، اسلامی قاضی کی طرف رجوع کرو جو شرائط رکھتا ہے اور ہمارے حلال حرام کے مطابق قضاوت کرتا ہے. تو یہ نقطہ نمبر 8 تھا ہی اس مورد میں کہ کلمہ حکم یا حاکم وہ تو افتاء فتویٰ دینا اور فقط قضاوت کے معنی میں عربی زبان میں نہیں آتا، وہ تو جامعیت رکھتا ہے، عمومیت رکھتا ہے، ان کو بھی شامل ہے اور ان کے علاوہ دیگر کو بھی شامل ہے. اور امام علیہ السلام یہاں پہ مطلقاً کہہ رہے ہیں انی قد جعلتہ علیکم حاکما. یہ یہاں پہ مطلقاً ان کا کہنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ عمومی اس کا استعمال نیابت کے اعتبار سے
من دیا جا رہا ہے، اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام باشرائط فقہا کو اپنے بات منسوب کر رہے ہیں کہ یہ میرے بات تمہارے اوپر حاکم ہیں، شیعوں کے اوپر حاکم ہیں۔ اس جگہ پہ دلیل نمبر 9 جو ہے وہ یہی اسی سے وابستہ ہے، یعنی نقطہ نمبر 9 جو ہے وہ اسی سے وابستہ ہے۔ وہی عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ دقت کریں تو فقہا کا منسوب ہونا وہ بحالت مجبوری ہے یا بحالت اختیار ہے، یعنی یہ جو میں نے تفصیل آپ کو بتائی کہ آپ نائب تلاش کریں، یہ غیبت کی وجہ سے، یا غیبت نہ بھی ہوتی تو ہم تلاش کر رہے ہوتے اور امام کو ترک کر دیتے، دونوں میں سے کون سا موقف ہمارے پاس آتا ہے؟ یعنی اگر غیبت نہ ہوتی، عالم ظہور ہوتا یا امام تک رسائی، ممکن ہے عالم ظہور زمانے ظہور میں بھی امام تک رسائی نہ ہو تو پھر بھی یہی طریقہ کار اختیار کریں گے۔ اگر امام تک رسائی ہو تو وہ امام کے پاس جائے گا ان سب امور کے لیے، مثلا عدالت کے فیصلوں کے لیے، قضاوت کے فیصلوں کے لیے، فتویٰ اور حکم شرعی معلوم کرنے کے لیے، اور معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرتی اور اجتماعی امور کو چلانے کے لیے امام کی طرف رجوع کرے گا، یا تب بھی فقہا کو نائب مانتے ہوئے ان کی طرف رجوع کرے گا؟ یہاں پہ کہتے ہیں کہ خود قرینہ متصل ہمیں اس بات پہ بتاتا ہے فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، کہ یہ کلام تو اس طرح سے لگ رہا ہے کہ امام ہوں تو تب بھی یہ حاکم ہے، نہ ہوں تو تب بھی حاکم ہے، لیکن قرینہ اندر متصل قرینہ پایا جاتا ہے۔ وہ متصل قرینہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب امام معصوم تک تمہاری رسائی نہ ہو۔ اگر امام معصوم تک تمہاری رسائی ہے تو تم امام کی خدمت میں حاضر ہوگے، ان تمام کے تمام امور میں ہدایت بھی حاصل کرو گے، اور امام کو حاکم قرار دیتے ہوئے ان کی اطاعت کو بجا لاؤ گے۔ یہ 9 نمبر نقطہ ہے۔ اس میں چند کلمات ہمیں حل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں پھر آخر میں ایک نقطہ اہم انہوں نے ذکر کیا ہے۔ وہ کلمہ یہ ہے کہ آغاز میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرینہ لبی متصل۔ قرینہ کہتے ہیں کہ کلام کے اندر ایک ایسے بعض کا ایسی قید آس پاس سے موجود ہوتی ہے، یا کلام کے اندر ہی ہے یا باہر سے ایسی صورت حاصل ہوتی ہے کہ آپ اس کے بغیر معنی نہیں لیں گے، وہ پورے معنی کو اس خاص طرف موڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے گزشتہ درس کے اختتام پہ ذکر ہوا کہ اگر کہا جائے کہ جاء بحر، کہ سمندر آ گیا ہے، تو اس سمندر سے کیا مراد ہے؟ اصلی بہنے والا سمندر یا علم کا سمندر، کسی عالم کے لیے کہا جائے تو یہ جو آنے کی بات کی ہے، کیونکہ عام سمندر نہیں آتا، یہ لفظ آنا لفظ قرینہ بن رہا ہے کہ یہ بہنے والا سمندر مراد نہیں ہے بلکہ علم کا سمندر مراد ہے۔ ہم عام عادی زندگی میں قرائن کے ہمراہ بہت سارے معنی کو سمجھتے ہیں۔ مثلا ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا انتظار ہو رہا ہے تو بیل بجتی ہے، اب کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ بچے سے پوچھتے ہیں اچھا وہ آ گیا، اب کیا مطلب وہ آ گیا؟ کیونکہ وہاں پہ قرینہ موجود ہے کہ کسی کا انتظار کیا جا رہا تھا اور اس نے اس ٹائم پہ آنا تھا، اس لیے اس جملے سے آپ کیا وہ سمجھے گا؟ وہ یہ نہیں کہ کون آ گیا، وہ ہاں یا نہ میں جواب دے گا، کیونکہ آپ نے قرینے کی مدد سے کلام ہو رہا ہے۔ کلام قرینے کے بغیر کبھی نہیں لیا جاتا۔ یہاں پر بھی یہی ہے۔ ایک اور میں مثال دے دیتا ہوں جو انہوں نے ذکر کیا، کیونکہ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنی تفسیر تسنیم اور دیگر کتب میں اس کلمے کا بہت استعمال کیا، قرینہ لبی متصل، کیونکہ بعض اوقات لفظی طور پہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کوئی اور معنی نہیں خاص معنی لے رہے ہوتے ہیں، لفظ آ جاتا ہے۔ بعض اوقات لفظ نہیں ہوتا، ایسے امور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ خاص معنی لینے کے اوپر مجبور ہیں، آپ اس کے علاوہ کوئی اور معنی نہیں لے سکتے، اس کو کہتے ہیں قرینہ۔ جیسے میں نے ابھی مثالیں دی تو یہ قرینہ لفظی تھے، ایسا لفظ موجود تھا جس کی وجہ سے آپ عمومی معنی نہیں لے سکتے سمندر کا، خاص معنی سمندر کا لیں گے۔ یا ادھر قرینہ جو میں نے دوسری مثال دی بیل بجنے کی، ادھر قرینہ غیر لفظی موجود ہے، ادھر وہ ظاہراً آپ نے لفظ کوئی نہیں بولا کہ جس سے پتہ لگ جائے، لیکن وہاں پہ ایسی فضا ایسی بنی ہوئی تھی، کسی کو دعوت دی ہوئی تھی اور اس نے آنا تھا، اب خالی بیل بجی ہے کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن یہاں پہ جو فرد نے سوال اٹھایا چونکہ حالیہ طور پہ قرینہ موجود ہے، اس لیے سارے سننے والے اسی بیک گراؤنڈ کے مطابق اسی سیاق میں معنی لیں گے۔
یہ کہتے ہیں ایک دفعہ قرینہ لفظی ہوتا ہے اور قرینہ غیر لفظی. قرینہ غیر لفظی کو ہی لبی کہا جاتا ہے. لب عقل کو کہتے ہیں، یعنی عمومی عقل انسانوں کی وہ نشاندہی کرتی ہے کہ تم نے کلام اس معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے لینا ہے، یا اس قرینے کو مد نظر رکھتے ہوئے لینا، وَإِلَّا کلام تم نے اخذ نہیں کرنا. جب مثلا آپ کہتے ہیں کہ جاء الاسد، یہ مثال عموماً علمی دنیا میں زیادہ دی جاتی ہے کہ شیر آ گیا. اب آپ بیٹھے ہیں گھر میں تو اس سے کیا مراد ہے؟ وہ بہادر شخص آ گیا، کیونکہ شیر جو ہے وہ جنگل والا، وہ تو نہیں گلیوں میں پھرتا ہوا آ سکتا. تو یہاں پہ جو حالات ہیں وہ بتا رہے ہیں، یعنی احوال، آپ کی جو حالت ہے گھر کے اندر ایک معزز شخص اور آپ کا فخری انداز میں کسی کو کہنا، یہ سب احوال بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ اسد سے مراد کیا ہے؟ ایک بہادر شخص مراد ہے. وَإِلَّا اگر جنگل والا شیر ہوتا تو آپ یہ لفظ بولتے کہ مرحبا اسے کہتے یا فوراً فرار کرتے؟ یقیناً آپ کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ اسد سے مراد کوئی اور شیر ہے. اسے کہتے ہیں قرینے کے ہمراہ معنی لینا. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس اگر کلام کے اندر ہی قرینہ غیر لفظی کلام ہی سے حاصل ہوتا ہو، اسے کہتے ہیں دلیل قرینہ لبی متصل. یہ ہمیشہ بدیہی ہوگا، واضح ہوگا، کوئی اختلاف نہیں اس معنی میں کرے گا، اتنا یہ واضح امر ہوگا. یعنی کلام ہی سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ادھر متکلم کی کیا مراد ہے، وہ اس خاص معنی کے ہمراہ معنی آپ لیں گے. یعنی فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ چاہے امام نے تو ادھر قید نہیں لگائی کہ زمانے ظہور ہو یا ظہور نہ ہو، چاہے میں ہوں یا نہ ہوں. ادھر آپ کہیں گے کہ امام کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ خود یہ کلام بتا رہا ہے کہ یہ تب ہے کہ جب امام تک رسائی نہ ہو. قرآن کریم کی ایک اور آیت میں آپ کی خدمت میں اس باب میں ذکر کرتا ہوں. بس آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ قرینہ ایک کلام سے معنی خاص معنی کو لینے پہ ہمیں کیا کر دیتا ہے؟ مجبور کر دیتا ہے قرینہ بعض اوقات الفاظ کی صورت میں ہوتا ہے، تو آپ الفاظ ہی کی مدد سے وہ جو خاص معنی آشکار ہو رہا ہے وہ مراد لیں گے. بعض اوقات قرینہ غیر لفظی ہوتا ہے جسے کہتے ہیں لبی. اگر قرینہ غیر لفظی ہو، لبی ہو، تو پھر وہ اگر کلام کے اندر ہی سے لیا جا رہا ہے تو یہ کہلائے گا کہ عقل بدیہی، واضح ہے، آشکار ہے، اس میں اختلاف نہیں. لیکن اگر کوئی اور کلام ہو اور اس کو اس کے ساتھ جوڑا جائے اور تب آپ ایک خاص معنی مراد لیں، یہ منفصل کہلائے گا، قرینہ لبی یا منفصل، اور یہ عقل نظری میں آ جاتا ہے. لہٰذا یہاں پہ ہمارے پاس یہ دلیل ابھی نہیں بن سکتا. مثلا قرآن کی آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. تفسیر تسنیم میں آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی نے اسی آیت کریمہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اس کے ضمن میں تحریر کرتے ہیں کہ قرینے یہاں پہ قرینے لبی متصل پایا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ رسول اللہ اور اس کے رسول کی معصیت نہ کرتا ہو. یہاں پہ کیا ترجمہ کریں گے؟ جس نے بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کی، یعنی ہمیشہ اطاعت کی یا کبھی کبھی کی. کون سا معنی ادھر آپ کو نظر آئے گا؟ ہمیشہ کی یا کبھی کبھی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. یعنی حالت اطاعت میں یہ حکم ہے یا بدون اطاعت؟ بس جب قرآن کہہ رہے کہ اطاعت ہے تو آپ اطاعت ہی کا معنی لیں گے. یعنی یہ اس شخص کی بات کی جا رہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت اور خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ جو نہیں کرتا یہ معنی کہاں سے لیا آپ نے؟ آپ کہیں گے میں نے کلام سے ہی سمجھا. وہ کہے گا کلام کے اندر تو یہ ہے کہ صرف اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہو. تو آپ کہیں گے قرینے متصل لبی متصل یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ مراد کیا ہے کہ اس نے معصیت نہ کی ہو، اس نے فقط اور فقط اطاعت کی ہو. یہاں پہ ہمیں آیت اللہ جوادی عاملی اس ساری گفتگو سے بیان کرنا کیا مقصود ہے. انہوں نے ایک کلمہ ادھر ذکر کیا، بقیہ میں نے ان کی دیگر کتب سے آپ کی خدمت میں شواہد پیش کیے جو انہوں نے خود تحریر فرمائے ہیں کہ قرینے لبی متصل وہ اس حدیث میں بھی جاری ہوگا. فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا کہ میں اس کو تمہارے اوپر حاکم قرار دیتا ہوں. تو کب حاکم قرار دیتا ہوں؟ کیا ہمیں یہ قرینہ متصل لبی متصل بتاتا ہے؟ جب امام ہوں تب بھی یہی حاکم ہے ہمارے اوپر، یا جب امام نہ ہوں، امام تک رسائی نہ ہو؟
تو کیا ہمارے پاس نتیجہ آئے گا؟ جب تک امام تک رسائی نہ ہو تب یہ فقہا ہمارے اوپر کیا ہیں؟ وہ امام علیہ السلام کی طرف سے حجت ہیں، وہ امام علیہ السلام کی طرف سے حاکم ہیں۔ لیکن اگر امام خود موجود ہوں اور حاضر ہوں تو ہم کہاں رجوع کریں گے؟ امام کی طرف رجوع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے امام کو یہ تمام عہدے دیے ہیں۔ یہ نقطہ جب ہمارے لیے واضح ہو گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ ہر دور میں امت اسلامیہ کی امور اسلامیہ کی تدبیر ضروری ہے۔ البتہ یہ نقطہ 10 شروع ہو رہا ہے، نقطہ 9 کا جو اختتام ہو رہا ہے، نقطہ 9 کا وہ یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام یہاں پہ جب یہ بات بیان کریں کہ میں نے اسے تمہارے اوپر حاکم قرار دیا ہے تو اس طرف اشارہ ہے کہ کوئی بھی دور ہو، چاہے ہماری ظاہری طور پہ حکومت ہو یا حکومت نہ ہو، یہ امور مسلمانوں کے متوقف نہیں ہونے چاہیے، یہ مسلمانوں کے درمیان سے ختم نہیں ہونے چاہیے۔ اس سلسلے میں رجوع اور اس سلسلے میں امام علیہ السلام کی احادیث سے تعلق جوڑنے والے فقہا ان کا وجود ضروری، اور وہ میری طرف سے تمہارے اوپر حاکم ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ دقت کریں تو امام صادق علیہ السلام کے دور میں حالات کو بھی ایک طرف مد نظر رکھیں، کیونکہ آج کے دور میں تو ہمارے لیے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مطلب لینا بہت آسان ہے، فوراً لے لیتے ہیں۔ حکومتیں اس طرح کی ہیں، حکومت فلاں ہیں، حکومتیں فلاں کردار ادا کرتی ہیں۔ لیکن اگر ہم امام صادق علیہ السلام کے دور میں جائیں تو ہم احادیث سے اس دور اور معاشرے کو صرف نظر کرتے ہوئے مطلب لیتے ہیں، جو کہ صحیح طریق نہیں ہے۔ جب امام صادق علیہ السلام عمر بن حنظلہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فقہا کہ جو ہماری احادیث بیان کرتے ہیں، ہمارے حلال حرام کے اوپر دقت نظر رکھتے ہیں اور ہمارے احکام کو جانتے ہیں، ان کو میں نے تمہارے اوپر حاکم قرار دیا، تم اس کو بعنوان حاکم قبول کر لو، راضی ہو جاؤ اور اس کی طرف رجوع کرو، اور وہ جو کہے اس کے اوپر عمل کرو، اس کی اطاعت کرو، کیونکہ تقلید کلمہ فقہی ہے۔ اطاعت آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام کا لفظ ہے جو امت کو دیا گیا ہے، یعنی اطاعت اصل ہونی چاہیے تھی۔ یہ بات قطعاً درست نہیں ہے کہ فقہا کی اطاعت نہیں ہوتی جی تقلید ہوتی ہے، یہ اپنے پاس سے خود سے ایک استدلال قائم کرنا ہے۔ وَإِلَّا آپ اگر روایات اہل بیت علیہ السلام اٹھا کے دیکھیں اس میں کلمہ اطاعت آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ اطاعت ترتیب کے ساتھ ہے۔ اصل اطاعت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کی اطاعت تب ہوگی جب رسول کی اطاعت ہوگی، رسول کی اطاعت تب ہوگی جب اولی الامر کی اطاعت ہوگی، اور اولی الامر کی اطاعت تب ہوگی جب اولی الامر نے جنہیں ہمارے اوپر ولی امر بنایا ہے، ہمارے اوپر جنہیں حاکم بنایا، ان کی اطاعت ہوگی۔ لہذا اسی کو آپ نام دوسرا دے کے تقلید کراتے ہیں، وہ اللہ اطاعت ہے، فلسفہ اطاعت اس طریقے سے چلتا ہے۔ اس لیے تقلید بعد کے ایام میں 4-5 صدیوں کے بعد 7ویں صدی ہجری میں محقق خلی اور رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ اجتہاد اور تقلید کے کلمات آہستہ آہستہ رائج ہونا شروع ہوئے، وَإِلَّا لفظ تقلید نہیں چلتا تھا، لفظ اطاعت اور اتباع چلا کرتا تھا۔ لہذا یہاں پہ بھی آپ ملاحظہ کریں کہ جب امام صادق علیہ السلام عمر بن حنظلہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے فقہا کی طرف رجوع کرو اور ان فقہا کی اطاعت کرو، اور انہوں نے جو تمہیں حکم دیا اسے مانو، اگر تم نے اسے نہ قبول کیا اور عمل نہ کیا تو ہمیں رد کیا، اور جس نے ہمیں رد کیا وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے مترادف ہے، گویا کہ اللہ کو اس نے رد کر دیا۔ اس دور میں کیا قاضی موجود نہیں تھے یا تھے قاضی؟ یعنی عدالتیں تھیں یا نہیں؟ صحیح ہے، اگر کورٹ تھا ہی نہیں، عدالتیں تھیں ہی نہیں، تو پھر کس چیز کا جھگڑا وہاں پہ؟ جو عدالتیں تھیں ان کے اوپر جو حاکم آتا تھا وہ حاکم کس کی جانب سے آتا تھا؟ امام علیہ السلام کی یا بادشاہ کی طرف سے؟ اس دور میں جو تھا، جو بھی نظام حکومت تھا، آپ بادشاہت کہہ دیں، ڈیموکریسی، جمہوریت کہہ دیں، بادشاہ کی جانب سے آتا تھا وہ حاکم۔ امام علیہ السلام یہاں پہ ملک کے اندر ایک اختلاف کو ایجاد نہیں کر رہے، گورنمنٹ اور حکومت کے خلاف حکم دے رہے ہیں، پھر تو ایسا ہے یا نہیں؟ پھر تو یہ حکومت کے خلاف حکم ہوا یا نہیں؟ حکومت
نے قاضی بٹھایا ہوا ہے، عدالتیں قائم کی ہوئی ہیں، جو آپ کے پاس عدالتیں موجود ہیں پاکستان کے اندر مختلف سطح کی، آپ جانتے ہیں کہ عدالتیں ہیں اور ان کی اتھارٹی بھی اسی اعتبار سے ہے۔ اور قاضی القضات سے ادھر کیا مراد ہے؟ چیف جسٹس ہمارا، چیف جسٹس کے خلاف گویا کہ امام صادق علیہ السلام پھر تو حکم دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں پاکستان کے اندر اگر عدالتیں کسی کی طلاق جاری کریں تو آپ تمام فقہا کی طرف رجوع کر کے پوچھ لیں، ان کی طلاق ہو جائے گی میاں بیوی کے درمیان؟ میاں بیوی کے درمیان آج بھی پاکستان کے اندر شیعہ، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، وہ ٹیچر ہو یا وہ سیاستدان ہو یا وہ ہمارے دفاعی اداروں کے ساتھ ملحق ہو، سارے کے سارے کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ وہ تو گورنمنٹ کے اداروں کی طرف نہیں رجوع کرتے۔ لہذا یہاں پہ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ قاضی کا جو عہدہ ہے آپ اسے حکومت سے کاٹ کے حقیقتاً نہیں دیکھ سکتے، لہذا آپ کو حکومت کے اندر جو بھی یہ منصب ہوگا اس کے حوالے سے موقف اختیار کرنا پڑے گا کہ میں اس کی طرف رجوع کروں یا نہ کروں۔ اگر وہ رجوع کے قابل نہیں ہے تو شیعہ کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ ایسے فرد قاضی جو شرائط نہیں رکھتا اس کی طرف رجوع نہ کرے، کیونکہ اس کو حاکم نہیں بنایا گیا۔ کس کی طرف رجوع کرے؟ جس کے اندر اللہ نے یہ شرائط رکھی ہیں۔ اسی طریقے سے حکم شرعی وہ اس بندے سے لے گا جسے حکومتوں نے ہمارے اوپر نامزد کیا ہوا ہے، کیونکہ وزارت مذہبی امور نہیں ہے۔ کیا ہارون رشید کے دور میں، امام صادق علیہ السلام کے دور میں وزارت مذہبی امور نہیں تھے یا تھے؟ یقیناً آج کے دور کی نسبت زیادہ قوی طور پر موجود تھے۔ کیا امام یہاں پہ اس ادارے میں بیٹھے ہوئے جو حاکم ہے اس کے خلاف اپنے اصحاب کو کر رہے ہیں یا نہیں؟ اور دلیل کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ بس ہمارے پاس یہ بات آئی کہ کوئی بھی دور ہو، حاکم یہاں پہ حکومت سے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لہذا حقیقت میں قاضی بنتا ہی صحیح معنی میں تب ہے جب اس کا حکومت سے تعلق قائم ہو جائے، اور حکومت اسلامی میں جب وہ شرائط رکھتا ہو اور وہ اگر ہمارے اوپر آ کے قاضی بنے تو یہ صحیح ترتیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارض کے اوپر اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے رکھی ہے۔ اور اگر بالفرض ایسے موانع ایجاد ہو جائیں، ایسے انحرافی نظام آ جاتے ہیں یا ایسے فاسد نظام آ جاتے ہیں جیسے خالی ڈیموکریسی ایک آ کے چھا جائے، اب غربی ڈیموکریسی کا نام آپ کوئی بھی رکھ دیں، آپ جمہوریہ اسلامی اس کا نام رکھ دیں، آپ جمہوریہ شیعی نام رکھ دیں، جمہوریہ سنی نام رکھ دیں، کوئی بھی نام رکھ دیں، فرق نہیں پڑتا، پیچھے معنی تو ایک ہی ہے، اس کا ناموں کے تبدیل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا اگر آپ ایک ڈیموکریسی کا مثلا نظام لے کے آ جاتے ہیں، اس میں جو افراد سپریم لیڈر انہوں نے بنایا ہے یا مثلا چیف جسٹس بنایا ہے، اس کے نیچے عدالتیں ہیں، ججز ہیں، آیا اس پورے کے پورے نظام کی شیعہ اتباع کرے گا یا نہیں؟ وہ امام علیہ السلام کے مطابق یہ کہے گا یہ میرے اوپر حاکم نہیں ہے، حاکم وہ شخص ہے کہ جو شرائط رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ ڈیموکریسی والا نظام آ کے ایک ہمارے اوپر سیاستدان مسلط کر دے گا اور کہے گا کہ یہ تمہارے تمام امور کے اوپر حاکم ہے، آیا ہم اسے بطور حاکم قبول کر لیں یا نہیں؟ ہم یہ کہیں گے کہ امام صادق علیہ السلام نے جیسے روایت میں بیان کیا کہ اس میں چونکہ شرائط نہیں ہے، اس لیے امام معصوم تک جب تک دسترس نہ ہو تب تک اس مجبوری کے عالم میں تمہیں بعض شرائط فقیہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس لیے وہ عرض کرتے ہیں طلعہ جوادی عاملی کہ ادھر یہ توجہ رکھنی چاہیے کہ جو قضاوت کی کرسی ہے اور یہ جو فیصلہ کرنے کی سمت ہے، یہ عباسیوں کی حکومت کے دائرے سے باہر اس دور میں نہیں تھی۔ اس لیے جب آپ قضاوت کے امر کو انجام دیں تو حکومت اور حکومت میں اس کے جو حیثیت ہے اس کو حتماً و حتماً مد نظر رکھیں، کیونکہ وہاں پہ امام علیہ السلام اس دور میں حاکم کے ہوتے ہوئے اور اس کی جانب سے نامزد چیف جسٹس اور اس کے نیچے ججز کا ایک نظام ہوتے ہوئے اور دعوے دار بھی یہ تھے کہ ہم اسلامی قوانین کو ادھر جاری کرتے ہیں، ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے امام علیہ السلام اپنی جانب سے ایک حاکم کیوں نامزد کر رہے ہیں؟ جو فلسفہ اس وقت تھا حاکم نامزد کرنے کا، آج بھی وہ فلسفہ باقی ہے یا باقی نہیں ہے؟ اس لیے وہ آج بھی باقی ہے نامزد کرنے کا فلسفہ۔ لہذا شیعہ کا دل جو ہے وہ ولایت کی سرزمین کے ساتھ پیوست ہے،
اور یہ جو ولایت کی سرزمین کے ساتھ پیوستگی ہے وہ اس کو معاشرے کے اندر نظر آنی چاہیے کہ وہ کہ میرا مثلا پاکستان کے اندر حد اقل اگر تشیع تحرک پیدا کرے تو وہ اسی حدود میں رہتے ہوئے یا انہی قوانین کے اندر رہتے ہوئے، یقیناً وہاں پہ مد مقابل اگر ایک بڑی تعداد موجود ہے تو جبری حکومت تو کسی بھی قائم نہیں ہو سکتی، اور ان مسائل میں کوئی پاکستان کے اندر امنیت کے بگاڑ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ تقاضا کیا ہوتا ہے کہ ہماری فقہ کے مطابق احکام کو اول جاری کیا جائے، اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا آ جائے کہ باشرائط قاضی بٹھائے جائیں، نہ اغوا شدہ قاضی بٹھائے جائیں۔ پاکستان کی حالت تو ایسی ہے کہ وہ چیف جسٹس کی کن پٹی پہ بندوق رکھ دیں تو وہ اپنے سربراہ کے خلاف ہی فتویٰ دے دیتا ہے، حکم دے دیتا ہے کہ ہاں یہ غدار ہے۔ جیسے بھٹو نے خود چل کے اپنے گلے کے اوپر پھندا ڈال لیا، اس کے پیچھے کون شریک تھا؟ 3 چیف جسٹس، اور ان چیف جسٹس میں سے وہ جو چیف جسٹس نسیم ہے، اس کا تو بیان بھی ٹی وی کے اوپر آیا اور اس نے بتایا کہ پیچھے سے ہمیں دھمکی دی گئی تھی۔ عام پاکستان میں چلتا ہے شیعہ سنی مسائل میں، جو شیعہ مقدمات لڑ رہا ہوتا ہے اسے یہ دہشت گرد جو تنظیمیں پلی بڑی ہوئی پاکستان کے اندر ہیں، سپہ صحابہ ہے، لشکر جنگوی ہے، ان کی طرف سے دھمکیاں دی جاتی ہیں، شہید کر دیا جاتا ہے۔ ایک اندھا دھن ایک اندھیر نگری مچی ہوئی ہے۔ لہٰذا اگر آپ صرف قضاوت کے باب سے بھی آتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ سیاست اور حکومت سے اسے کاٹ کے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کوئی گھر کے اندر ایک کمرے میں بند ہو کے تو چلنے والا منصب نہیں ہے قضاوت کا کہ آپ اس معنی میں کہیں گے ٹھیک ہے جی قاضی بن جائے اور ایک حکم جاری کر دے۔ بالآخر معاشرے میں لوگوں سے رب پیدا کرے گا، اور رب پیدا کرنے کے بعد ایک قانونی اور شرعی حیثیت کا ایک حکم جاری کرے گا جس کا اجرا ہونا ضروری ہے، وَإِلَّا ظلم و ستم معاشرے کے اندر برپا ہوگا، کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ لہذا یہاں پہ اگر آپ قضاوت کے باب سے بھی ہیں تو ولی فقیہ و ولایت فقیہ کی دلیل ہمارے پاس محکم سامنے آتی ہے کہ آپ قضاوت کو بھی معاشرے کے اندر تب تک نہیں نمایاں کر سکتے کہ جب تک اس کو قوت عطا آہستہ آہستہ نہ کرے، اور امام صادق علیہ السلام نے یہی قوت عطا کرنے کے لیے ایک نظام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ ہمارے پاس 9واں نقطہ تھا کہ جس میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ امام صادق علیہ السلام اس دور میں قضاوت کے تمام محکمہ بھی موجود تھا، چیف جسٹس اور قاضی اور ججز بھی موجود تھے، لیکن چونکہ شرائط نہیں رکھتے تھے امام نے منع فرما دیا کہ ان کی طرف رجوع نہ کرو۔ اس دور میں بڑے بڑے مفتی حضرات موجود تھے، وزارت مذہبی امور موجود تھے، وزیر بھی موجود تھا، ان کی طرف سے تحقیقات کر کے مختلف طرح کے مذہبی نظریات اور مذہبی مختلف امور جو ہیں وہ جاری کیے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود چونکہ شرائط کے حامل نہیں تھے امام علیہ السلام نے اسے قبول نہیں کیا۔ اسی طرح اس وقت کا جو حاکم تھا ظاہراً وہ خلیفہ رسول کے عنوان سے بیٹھا اور امیر المومنین کا اس کو لقب دیا جا رہا ہے، ظاہراً وہ اسلام اور دین کے تمام قوانین اور احکام کا اجرا کا عمل انجام دے رہا ہے، نماز جمعہ بھی پڑھاتا ہے، عیدین کی نمازیں بھی پڑھاتا ہے، حدود بھی وہ جاری کرتا ہے، اور سرحدوں کی حفاظت بھی ظاہری طور پہ کر رہا ہے، جو خلیفہ کی وظائف ہیں شیعہ سنی دونوں مکاتب کی نظر میں یہ وظائف ہیں، ظاہری طور پہ انجام دے رہا ہے۔ چونکہ اس حاکم میں شرائط حاکم نہیں پائی جاتی تھی، امام صادق علیہ السلام نے اسے ٹکراؤ کیا۔ آج بھی تشیع کے اندر امام معصوم حاضر ہیں، اگر انہیں آنکھوں سے ظاہر دکھائی نہیں دیتے اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ حاضر نہیں ہیں، حاضر ہیں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور ان کے ہوتے ہوئے یہ ساری کی ساری دنیا میں ملکوں کو اگر آپ دیکھ لیں اس میں یہ جو محکمے ہمارے پاس ہیں کہ حکومت میں حاکم کا محکمہ جسے آپ وزیر اعظم مثلاً کہہ دیں، یا چیف جسٹس کا عہدہ، یا وزیر مذہبی امور کا عہدہ، یا اس طرح کے یہ سارے کے سارے حقیقت میں امور کیا ہیں؟ امام زمان علیہ السلام کے امور ہیں، اور ان امور میں اگر وہ باشرائط نہیں ہیں کہ امام تک دسترس نہ ہو تو جس کی طرف رجوع کر سکیں اس شخص کی شرائط ان میں نہیں پائی جاتی، تو یہی حدیث جو ہم آج پڑھ رہے ہیں فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، تو ہر علاقے میں اور ہر جگہ پہ جہاں پہ اس شرائط کا حامل فرد موجود ہے، امام کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف تم رجوع کرو جس کے اندر یہ شرائط پائی جاتی ہیں۔ یہ نقطہ نمبر 9 تھا جس میں آپ نے ولایت فقیہ کی دلیل کو ملاحظہ کیا۔ نقطہ نمبر 10
نقطہ نمبر 10 میں یہ ذکر کیا گیا، کیونکہ روایات جب پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بات بڑی سننے کو ملے گی، یہ حدیث تو ضعیف ہے جی، عمر بن حنظلہ فإنی قد جعلتہ علیکم حاکما، ایک بعض نے معنی حاکم کی پر اعتراض کیا، اور بعض کہتے ہیں سند اس کی تام نہیں ہے، سند اس کی صحیح نہیں ہے، ضعیف السند ہے یہ۔ اگر ہم خود سند کی پر تحقیق کر چکے ہیں، کیونکہ ایک بڑے ہمارے پاس گروہ علماء و فقہا ہے کہ جو اس بات کا قائل ہے کہ ادھر مراد کیا ہے، ادھر یہ سند تام ہے، صحیح سند ہے مقبول عمر بن حنظلہ۔ بعض حدیثیں جو یاد کرائی جاتی ہیں امامت کے باب میں اور نیابت کے باب میں، حق تو یہ بنتا تھا کہ مقبولہ عمر بن حنظلہ کو یاد کرایا جائے، یہ اس سے 1000 گنا زیادہ اہم ترین ہے حدیث، جو تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں وارد ہوئی ہے کہ من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ، اپنے مولا کے وہ عمل مطیعا لامر مولا ہو، کہ جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے ہوں اور دین کے مطابق چلنے والے ہوں اور اطاعت اپنے مولا کی کرنے والے ہوں، فللعوام ان یقلدوہ، یہ بھی حدیث ہے۔ لیکن اکثر بیشتر علماء اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف جو منسوب تفسیر ہے وہ ہم تک پہنچی، اگرچہ بعض مجتہدین جیسے آیت اللہ سیفی مازندرانی حافظہ اللہ تعالیٰ اور اس طرح کی بزرگ شخصیات قبول کرتی ہیں کہ یہ کاملاً مسلم یہ کتاب ہم تک پہنچی ہے اور صحیح ہے یہ کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام، لیکن یہ اردو دان طبقے کے ہاتھ میں ہی نہیں ابھی تک، اور اس حدیث کی پر عموماً اعتراض کر دیا جاتا ہے یہ تو ضعیف السند ہے۔ لیکن مقبولہ عمر بن حنظلہ وہ چند خصوصیات رکھتی ہے۔ پہلی، الکافی کی کتاب میں ہے، یہ الکافی چھوٹی کتاب نہیں ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ حدیث اکثر بیشتر علماء نے قبول کی ہے اور اس کے اوپر عمل کیا ہے، ان کا عمل بھی اس سے ثابت ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر کلمہ حاکم استعمال ہوا ہے، اور وہ آج بھی تمام امت اسلامیہ چاہے مختلف زبانوں کی مالک کیوں نہ ہو کلمہ حاکم سے واقف ہیں، لہذا یہ ہمارے کورس میں ہمارے ممبروں سے شائع ہونے چاہیے، ہمارے اعتقاد کا حصہ بنا کے پیش کرنی چاہیے مقبولہ عمر بن حنظلہ، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا۔ 10واں نقطہ اس میں یہ ہے کہ بعض نے کہا کہ یہ حدیث یا اس طرح کی دیگر بعض احادیث کہ جو ولایت فقیہ کی ایک بہترین دلیل ہیں، یعنی نیابت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ایک ایسا باشرائط فقیہ کہ جو احکام شریعہ سے واقف بھی ہے اور جو امور مسلمین اور معاشرے کے اندر جو ضروریات زندگی ہیں ان سب سے گہرے طور پہ واقف ہے، اور وہ دشمن شناس بھی ہے اور دشمن کی چالوں سے بھی واقف ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کیسے کی جائے، وہ جانتا ہے کہ دین کو اقامہ کرنے کے لیے کن کن مراحل سے آگے گزرتے ہوئے زمانے کے ساتھ ساتھ دین کو اجرا کیا جائے۔ ایسے اگر بعض شرائط فقیہ موجود ہے تو تقاضا یہی ہے آیات و روایات کا کہ اس حاکم کی طرف رجوع کیا جائے، کیونکہ اس کو غیبت میں جب تک امام علیہ السلام تک ہماری دسترس نہیں ہے، امام معصوم نے خود اس کو ہمارے اوپر نصب کیا اور منسوب کیا اور ہمارے اوپر حاکم قرار دیا، اور ہمارے لیے اس کی اطاعت لازم ہے۔ جیسا کہ ان احادیث کے اختتام پہ آپ لفظ دیکھیں گے کہ جس نے اس کے قول کو رد کیا اس نے ہمیں رد کیا، اور ہمیں رد کرنا اللہ سے شرک کے مترادف ہے، اسی کو اطاعت کہتے ہیں، اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پہ بعض نے آ کے کہا کہ یہ روایتیں جو ہیں یہ ضعیف السند ہیں، اور یہ آپ کو عام جو شبہات ایجاد کیے جا رہے ہیں ہودا جاتے ہیں، علمیہ سے ہی آج کل یہ شبہات قوم و نجف سے اٹھتے دکھائی دیتے ہیں کہ بعض علماء انہوں نے فقط اپنے استاد کے پاس وہ حدیث و رجال کے زمرے میں اور انہی قرائن میں ولایت فقیہ کا موضوع کسی حد تک پڑھا ہے، اور کاملاً وہ جاہلانہ طریقے سے اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جاہلانہ طریقہ ان کا کیوں سامنے آتا ہے ہمارے؟ کیونکہ وہ امور سیاست، علم سیاست، سیاسی امور سے واقف نہیں ہیں، وہ سوشیالوجی اور عمرانی امور سے واقف نہیں ہیں، انہوں نے اس حوالے سے نہ کبھی پڑھا ہے نہ سوچا ہے کبھی، وہ اس بات سے واقف نہیں ہے کہ امام صادق علیہ السلام جب ادھر حکم دے رہے ہیں فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، تو اس دور میں تھا کوئی قاضی ادھر موجود، اس دور میں وزارت مذہبی امور بھی تھی، اس دور میں عدالتیں اور ججز کا سسٹم بھی موجود تھا، چونکہ شرائط نہیں تھیں
تو اس لیے امام نے کہا کہ یہ حاکم نہیں ہے تمہارا، وہ شخص حاکم ہے جس میں شرائط ہو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہی سچویشن آج بھی ہو سکتی ہے کہ آج کا شیعہ اگر آج کے دور کے مطابق امام معصوم سے یہ سوال کرے تو یہی جواب آئے گا کہ جو عمر بن حنظلہ کو دیا گیا۔ لہٰذا آپ نے یہ بات ملاحظہ کی کہ یہاں پہ ہمارے پاس کئی اور ذرائع بھی ہیں کہ جن علوم کا سہارا لے کے ہم پڑھیں، اور پھر ایک فقہا کے طبقے اور مجموعے کی بات کر کے بقیہ کو بالکل ہی نظر انداز کرنا یہ بھی درست روش نہیں ہے۔ لہٰذا علم رجال میں حدیث کو لینے کا ایک طریقہ تھوڑی موجود ہے۔ مثلا آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علم رجال کے استاد بھی گزرے ہیں اور بڑے بڑے محقق بھی گزرے ہیں۔ معجم رجال الحدیث لکھ کے انہوں نے واقعاً شیعہ نسلوں کے اوپر ایک احسان کیا جس کا اجر اللہ تعالیٰ انہیں عنایت فرمائے گا، لیکن اس کے باوجود ان کا جو مبنی رجالی ہے وہ مشہور شیعہ علماء و فقہا و مراجع ان کے نظریہ رجال کے برخلاف ہے۔ جیسے ایک قول ہوتا ہے مشہور، اور مشہور کے مقابلے میں ہوتا ہے شاذ یا نادر۔ آیت اللہ خوئی کے متعدد ایسے نظریات ہیں، متعدد ایسے نظریات علم رجال میں کہ جو شاذ ہیں، جو نادر ہیں، اور انہوں نے تقریباً تمام فقہاء شیعہ و بزرگان اصحاب ائمہ علیہم السلام ان کے علم رجال و حدیث کے نظریات سے اختلاف کیا ہے۔ لہذا یہاں پہ اگر آپ مشہور نظریات کو ملاحظہ کریں، اور آج بھی اسی طریقے سے حوض علمیہ قم لے لیں، اور نجف میں بھی یہ صورت آہستہ آہستہ زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ آیت اللہ خوئی کے بعض نظریات رجالی جس کی وجہ سے انہوں نے ایک بڑی تعداد روایات اہل بیت علیہ السلام کی ضعیف قرار دی، پیچھے سے ضعیف نہیں بنتی ہیں، بہت ساری علماء کی نظر میں ضعیف نہیں ہے۔ جیسے یہ حدیث مقبولہ عمر بن حنظلہ کہ انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا، لیکن آپ آئیں دیگر فقہا کو دیکھیں، انہوں نے اس کو مقبول قرار دیا، صحیح قرار دیا۔ اس لیے آیت اللہ جوادی عاملی اس 10ویں نقطے میں یہ عرض کرتے ہیں کہ کسی بھی حدیث کی حجت قرار دینے میں اس کا معیار تنہا فقط محدث کی وثاقت نہیں ہے، یعنی اگر راوی ثقہ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ حدیث امام سے صادر ہو ہی نہیں سکتی، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو ساری نہج بلاغہ ضعیف ہو جائے گی، اس کی سندیں ہیں نہج بلاغہ کی، لیکن آیت اللہ خوئی کے مبنا کے تحت 70 سے 80% نہج بلاغہ اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ یہ بھی میں ایک اعتبار کہہ رہا ہوں، اگر آپ 70-80 کو بھی مکمل جاری کریں آیت اللہ خوئی کا مبنی رجالی تو شاید 2% آپ کے پاس آئے گی نہج بلاغہ، 98% آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ صحیفہ کاملہ تو پوری کی پوری نکل جائے گی کہ اس کے مقدمے میں جو 3 سندیں تقریباً وارد ہوئی آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مبنی رجال کے مطابق وہ پوری کی پوری ضعیف ہے۔ اسی طریقے سے آپ بقیہ مبانی کی طرف، بقیہ کتب کی طرف آ جائیں، روایات در روایات آپ اسے باہر نکال دیں گے، کیونکہ آپ کہیں گے راوی ضعیف ہے یا مرسل ہے، یعنی راوی کے احوال نہیں پتہ ثقہ تھا یا غیر ثقہ تھا، یہ نہیں پتہ لگ رہا، یعنی قابل اعتماد تھا یا غیر قابل اعتماد تھا۔ اگر مہمل ہو اس طور پہ، مجہول ہو اس کی حالت کہ نہیں پتہ کہ قابل اعتماد ہے، ممکن ہے کہ قابل اعتماد ہو، ممکن ہے غیر قابل اعتماد ہو۔ آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ رجال، علم رجال میں یہ ہے نظریہ کہ ایسی تمام روایات جس میں راوی کا نہیں معلوم ہوتا کہ یہ ثقہ اور قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے، تو ہم اس کے اوپر بنا رکھیں گے کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے اور وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی۔ تو اگر ہم اس طریقے سے لے لیں، یا بعض اوقات ہوتا ہے کڑی گری بھی ہوتی ہے، ایک راوی درمیان سے ہونا چاہیے تھا اس جگہ پہ 1 یا 2 راوی، وہ 1 یا 2 راوی گرے ہوئے ہیں، وہاں پہ موجود نہیں ہیں، کڑی ٹوٹ گئی، چین جو بنتی تھی راویوں کی، اگر یہ چین ٹوٹ جائے تو مرسل کہلاتی ہے روایت، وہ کہیں گے یہ روایت مرسل ہے، ضعیف ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی یہاں پہ بیان فرماتے ہیں صرف راوی کی اساس پہ تھوڑی ایسا ہے کہ آپ حدیث کو صحیح انکار کر دیں اور حدیث کو ضعیف قرار دے دیں۔ ایک راوی اس میں سے ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آپ ثابت کریں گے یہ امام سے صادر ہوئی یا نہیں، کل کا کل ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے قدیمی فقہا تھے، فقہا بہت محتاط ہوتے ہیں، یعنی حدیث لینے میں فقہا بہت محتاط ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ حتیٰ الکافی من لا یحضر الفقیہ میں حدیث آگے فوراً اٹھا کے قبول نہیں کریں گے، اس کی سند دیکھیں گے، جانچ پڑتال اس کی کریں گے۔ تو قدیم ہمارے فقہا جو عصر امامت کے ساتھ ملحق ہیں، اگر انہوں نے ایک روایت کے متن کے اوپر یا اس مضمون کے اوپر عمل کیا ہو تو یہ بلا وجہ ہوگا یا اس کی کوئی وجہ ہوگی؟ تو یہاں پہ ایک نظریہ
علماء میں پایا جاتا ہے۔ اگر ہمارے قدیمی علماء جو غیبت صغرا یا غیبت صغرا سے پہلے زمانے امامت کے ہیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دور کے بعض فقہا ہیں، اگر ان فقہا مشہور جو ہیں، اکثر فقہا بھی ایک دو نہیں، بس آپ کہتے ہیں غیبت صغرا کے 90% فقہا، غیبت کبریٰ کے آغاز کے 90% فقہا، انہوں نے اگر ایک روایت کے اوپر اپنی زندگی میں عمل کیا ہے، اسے کہتے ہیں عمل مشہور، شہرت فقہا میں ایک حدیث رکھتی ہے۔ لیکن آپ کے آج کے علم رجال کے مبنا کے تحت وہ روایت سندی ضعیف ہے، لیکن ادھر دیکھتے ہیں کہ 2-3 صدیاں اور اس کے بعد ایک بڑی تعداد فقہا کی، ہمارے یعنی 80-90% فقہا اس حدیث کے متن کے اوپر ہمیشہ چلتے رہے ہیں اور عمل کرتے رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہم نے جو تحقیق کی ہے اپنے علم رجال کے مطابق، وہ روایت ضعیف بن رہی ہے۔ اب ہم اس روایت کو ضعیف کر کے ایک طرف رکھ دیں گے، یا ان علماء محتاط اور دور اندیش اور اتنے بزرگ اور اکابر فقہا و اصحاب ائمہ علیہم السلام، ان کے اس عمل کی تائید کرتے ہوئے اسے قابل عمل قرار دیں گے؟ کون سی بات آپ کو زیادہ بہتر لگتی ہے حقائق کے؟ آیا رد کر دیا جائے کہ یہ سارے کے سارے فقہا غلطی کے اوپر تھے، یا یہ کہا جائے کہ نہیں، اگرچہ راوی کے اعتبار سے یہ سند ضعیف بن رہی ہے، لیکن ان کے پاس قرائن تھے، یعنی بڑی بڑی کتابیں جو ان تک پہنچی اور آج ہم تک نہیں پہنچی، ان میں یہ حدیثیں تھیں۔ بعض اس کی حدیثیں جو ہیں وہ صحیح سند بھی تھیں، لیکن وہ روایتیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کتابیں نکل گئیں اور وہ روایتیں ہم تک نہیں پہنچی۔ اس طرح کے آپ قرائن لا کے کہیں گے کہ عمل مشہور جو قدماء کی نظر میں، قدماء ہمارے قدیم علماء اور فقہا ہیں، اگر وہ ایک روایت کے مضمون پر عمل کرتے رہے ہیں یا ایک روایت کے مضمون کو انہوں نے قبول کر لیا ہے، تو ہمیں بھی اس کو قبول کر لینا چاہیے، اگرچہ وہ شواہد ہم تک نہیں پہنچے جو ان کے ہاتھوں میں تھے۔ اکثر فقہا آج کے دور میں اسی کے قائل ہیں اور ماضی میں بھی تھے، لیکن آیت اللہ خوئی نے اس کا واضح طور پہ انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تمام یہ فقہا بھی عمل کرتے رہے ہیں، یعنی اکثر بیشتر، تمام سے مراد اجماع نام مراد نے، مشہور اگر علماء ایک روایت کے مضمون پر عمل کرتے ہیں اور اس روایت کی سند ہمارے سامنے راوی کے اعتبار سے ضعیف نکلتی ہے، تو میری نظر میں وہ ضعیف روایت شمار ہوگی اور میں اس سے فقہی استنباط نہیں کر پاؤں گا۔ اب یہ ان کا اپنا نظریہ، وہ اس کے اوپر چلیں گے۔ لیکن وہ فقہا ہمارے جو کہتے ہیں کہ نہیں، عمل مشہور، وہ محتاط علماء تھے۔ جیسے آپ مسجد میں جاتے ہیں اور اپنے استاد کے اوپر آپ کو بڑا اعتبار ہے کہ یہ بہت دقت کے ساتھ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور ایک عمل مستحب انجام دے رہا ہے، لیکن آپ کو شک ہے کہ یار اس کی دلیل مستحب ہونے کی ثابت ہے یا نہیں، اس کے عمل کو دیکھ کے آپ کے اندر اعتبار بڑھ جائے گا یا ختم ہو جائے گا؟ اعتبار کا اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ انسان عموماً بزرگان کو دیکھ کے اس کی طرف مائل اور رائج ہوتا ہے، یعنی راغب ہوتا ہے اس کی طرف۔ تو اسی طریقے سے آیت اللہ جوادی عاملی نے اس 10ویں نقطے میں یہ ذکر کیا ہے کہ ایک حدیث کے امام سے صادر ہونے کا معلوم کرنے کا ایک طریقہ راوی کی وثاقت اور اس کی جانچ پڑتال ہے۔ اگر یہ طریقہ آپ کے لیے ثابت نہیں ہوتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں۔ مثلا اس کے علاوہ قرائن ہمارے پاس ہیں، مثلا اگر مشہور فقہا قدماء جو تھے وہ ایک حدیث کے مضمون پر عمل کرتے رہے ہیں، ہمارے لیے اطمینان کا باعث ہے۔ یقیناً امام کے زمانے کے ساتھ متصل بھی ہیں، کتابیں بھی ان تک پہنچی ہیں، اور بڑے محتاط بھی یہ تھے، اور فقط ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی شریعت پہ عمل پیرا ہونے والے تھے، اس لیے یہ بغیر کسی دلیل کے عمل نہیں کر سکتے۔ آپ کو ایک اطمینان بڑھ جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس بعض اوقات خود متن بتاتا ہے کہ معصوم کے علاوہ نہیں آ سکتا۔ جیسے نہج البلاغہ کے بارے میں آپ اکثر بیشتر علماء و فقہا سے یہ پوچھیں گے، آپ جا کے ابھی بھی حوزہ علمیہ میں تشریف فرمائیں، جا کے آپ یہ بڑی شخصیات سے سوال بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ نہج البلاغہ کی سندیں اگرچہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن سندوں میں متعدد کی سندیں نہیں بھی ہیں، لیکن ایک بڑے حصے کی سند اور مدارک ہیں۔ ان سندوں کے راوی دیکھیں، وہ تو ان میں سے اکثر بیشتر ضعیف ہیں، اور آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کا مبنا اگر آپ جاری کریں یا بعض دیگر بزرگان کا شیخ عاصم موصنی کا مبنا جاری کریں تو 98% نہج البلاغہ ضعیف ہو جاتی ہے۔ آپ کس طریقے سے پھر اس کو معتبر ترین قرآن کریم کے بعد تشیع کی کتاب قرار دیتے ہیں؟ تو وہ آپ کو جواب دیں گے، خود اس کا متن یہ بتاتا ہے کہ میں امام کے علاوہ کسی سے صادر نہیں ہوئی، یعنی وہ مضمون خبر بتاتا ہے کہ میں امام معصوم کے علاوہ کسی اور گھرانے سے نہیں نکلا۔ یہ کلمات اور یہ بلاغت، اوج بلاغت
اور یہ معارف کی دقتیں یہ غیر معصوم سے جاری نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی غیر معصوم سے جاری بھی ہوئی ہے پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ عالم اسلام میں اس سے بڑا عالم کوئی بھی نہیں تھا، اس سے بڑا فہمیدہ سمجھدار اور اس سے بڑا معارف کی دنیا میں عمیق انداز میں اترنے والا کوئی اور موجود نہیں تھا۔ لہٰذا اس کا یہ مطلب ہے کہ بعض اوقات خود متن بتاتا ہے کہ یہ امام معصوم کا کلام ہے۔ لہٰذا آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں کہ صرف راوی کی وثاقت اور غیر وثاقت کی اساس کے اوپر پوری حدیث کو ہی نظر انداز کر دیں، اور اس کے علاوہ آپ کہیں کہ کوئی اور طریقہ میرے پاس ہے ہی نہیں؟ نہیں، ہمارے پاس متعدد طریقے موجود ہیں ایک حدیث کو جاننے کے لیے کہ یہ امام سے صادر ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر ہمارے پاس ایک طریقے سے امام کی صادر ہوئی ہے یا نہیں یہ معلوم کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا، وہ طریقہ کسی کی نظر میں درست نہیں ہے، ہم اس سے بحث کر سکتے ہیں۔ اگر درست ثابت نہیں ہوتا تو اس طریقے کو ترک کر دیں گے۔ لیکن طریقے متعدد ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ حدیث امام معصوم کی ہے یا نہیں ہے۔ مثلا عمل مشہور، یا اسی طریقے سے ایک اور ہے اعراض مشہور۔ مشہور فقہا نے ایک روایت سے ہمیشہ ہی اسے نظر انداز کیا جبکہ وہ ہمارے مبنا کے تحت صحیح سند ہے۔ اکثر مشہور علماء قائل ہیں کہ یہ بے شک صحیح سند ہے لیکن ضعیف شمار ہوگی، کیونکہ وہ جو اکابر ہمارے فقہا موجود تھے جو اس قدر محتاط تھے کہ اگر کوئی ضعیف کوئی معتبر شخص کسی ضعیف راوی سے حدیث لیتا تھا تو اس معتبر شخص کو کم سے نکال دیتے تھے۔ جیسے کہ احمد بن محمد بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اسی طرح سے احمد بن محمد بن خالد برقی کو کم سے نکال دیا۔ احمد بن محمد بن خالد برقی بہت عظیم شخصیت ہیں، لیکن چونکہ ضعیف راویوں سے حدیثیں لے لیا کرتے تھے اس وجہ سے احمد بن محمد بن عیسیٰ نے وہ جب کم تشریف لائے تو کم سے باہر نکال دیا۔ جب اتنی احتیاط اور شدت پائی جائے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ حدیث جو امام سے نہیں پہنچی اس کے اوپر یہ عمل بھی کر رہے ہوں۔ جو قبول کرنے میں اتنے محتاط ہیں تو عمل میں کتنے محتاط ہوں گے۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس اس کا مطلب ہے مختلف قرائن ہیں۔ اس لیے پھر فرماتے ہیں آیت اللہ جوادی عاملی کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے فَتَبَيَّنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ، فَتَبَيَّنُوا، اگر فاسق تمہارے پاس کیا لے کے آئے، خبر لے کے آئے تو کیا کرو؟ جانچ پڑتال کرو۔ ادھر یہ تھوڑی لکھا ہے کہ یہ دیکھو کہ یہ راوی قابل اعتماد ہے یا نہیں، یا عمومی طور پہ وہ سب ذرائع اختیار کرو جس سے یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ خبر واقعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئی ہے یا نہیں۔ یعنی ایک طریقے کا فتبینوا کہ جانچ پڑتال کرو، جانچ پڑتال کرنے کا تعلق فقط راوی کے صحت اور ضعف سے ہے، یعنی وہ تمام طریقوں کی طرف اشارہ ہے کہ جن سے آپ اس فاسق کی خبر کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ کیا چیز آپ کو معلوم ہوتی ہے؟ فتبینوا یہاں پر اطلاق پایا جاتا ہے، مقید نہیں کیا کہ صرف راوی جو ہے وہ ثقہ ہوگا تو تب تم اس کی تصدیق ہو سکتی ہے اور ثقہ نہیں ہوگا تو تصدیق نہیں ہو سکتی۔ آج کے دور میں بھی آپ کو ایک خبر ملے، اب جو خبر لے کے آیا ہے وہ قابل اعتماد بندہ نہیں ہے، آپ خبر کی تصدیق کرنے کے لیے انتظار کریں گے کہ وہ قابل اعتماد بندہ آئے خبر لے کے تو تب میرے لیے تصدیق ہوگی، وإلا جو دیگر ذرائع ہیں اس خبر کی تصدیق کرنے کے آپ اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ ان میں سے کیا ہے فتبینوا، آیا ایک طریقے کو بتاتا ہے یا ہر اس طریقے کو فتبینوا بتاتا ہے جس سے تصدیق ہو سکتی ہے؟ ادھر حقیقت کیا ہے؟ ہر اس طریق کو بتاتا ہے کہ جس سے تصدیق ہو سکتی ہے، اس لیے فتبینوا کہ وہ تمام ان طریقوں کو بیان کرتے ہیں۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات کہنا درست نہیں ہے کہ یہ جو جامع شرائط فقہا تھے، خصوصاً قدماء اور متاخرین میں صاحب جواہر ملا احمد ناراقی، شیخ انصاری رحمہم اللہ، کہتے ہیں ان کو آپ یہ کہہ کے متہم نہ کریں کہ انہوں نے ولایت فقیہ جیسے ایک اہم ترین مسئلے کے اوپر جو دلیل قائم کی ہے وہ دلیل وہ روایت جو ہے وہ معتبر اس اعتبار سے نہیں ہے کہ خود ان فقہا نے عمل نہیں کیا۔ کہتے ہیں آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ کیونکہ عمل خود ذکر کرتے ہیں، 2 سے 3 نکات اس میں ذکر کیے۔ پہلا کہ امور اسلامی، مسلمانوں کے امور، ان کی تدبیر کرنا، مسلمانوں کے امور کی اصلاح کرنا، مسلمانوں کے امور کو طبق قوانین الہی چلانا، یہ وظیفہ ہے، یہ کوئی خصوصی امتیاز نہیں ہے کسی کا،
وہ چلا سکتا ہے، یہ نہیں چلا سکتا، یہ چلا سکتا ہے، وہ قائل ہے، وہ نہیں قائل، نہیں، یہ قائل نہ قائل ہونے کے دائرے میں نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ یہ توہم کرتے ہیں کہ آپ اس طرح سے بیان کیا کریں کہ بعض فقہا نے ولایت فقیہ کو قبول کیا اور بعض نے نہیں کیا، پھر تو آپ یہ کہیں بعض فقہا نے تقلید کو قبول کیا، بعض فقہا نے نہیں کیا، اعلاناً کہنا چاہیے۔ آپ کہیں کہ بعض فقہا عصمت امام مطلقہ کے قائل ہیں، بعض جزئی طور پہ قائل ہیں، بعض فقہا جو ہیں وہ مثلاً قیاس کے قائل رہے ہیں، قیاس حنفی کے قائل رہے ہیں، اور بعض فقہا قائل نہیں رہے، پھر تو آپ بعض کہہ کے ساری کی ساری چیزیں پھر بیان کریں، ہر اختلاف کو بیان کریں۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ یہ چیز نجس ہے، بعض کہتے ہیں نہیں نجس۔ مثلا بعض فقہا کہتے ہیں، جیسے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ عرق گلاب اس سے وضو ہو سکتا ہے، بقیہ فقہا کہتے ہیں عرق گلاب سے وضو نہیں ہو سکتا۔ ان کی دلیل شیخ صدوق کی کیا تھی؟ جو ان تک حدیث پہنچی، ہر مسئلے میں پھر لے کے آئیں سے، نہ کہ ولایت فقیہ کے مسئلے کو اس طریقے سے مبہم اور ایک گول مول طریقے سے کہ یہ تو کوئی اٹھا ہوا مسئلہ ہی نہیں تھا، اکثر علماء اس کے خلاف ہیں۔ ایک ایسی تصویر کشی کر کے مت بیان کریں کہ جس سے امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل اور ان وہابیوں کو فقط اس کا فائدہ ہو، اور درمیان سے تشیع اور معاشرت تشیع کو اس سے زد پہنچے۔ یہ تصویر کشی سادہ لوہی کے ساتھ بھی بیان کی جائے تو دشمن کی مدد کرتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ محکم طریقے سے بیان کیا جائے کہ ولایت فقیہ وظیفے کی صورت میں ہے، یہ کوئی امتیازات نہیں ہیں۔ اس لیے پہلا نقطہ انہوں نے ذکر کیا کہ ولایت اور رہبری، اگر امامت کے تم جن دلیلوں سے قائل ہو تو نائب امام کے تو حتماً ان دلیلوں کے ذریعے سے قائل ہوگے۔ اگر تم جن دلیلوں کے ذریعے سے قائل ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حتماً و حتماً جانشین و خلیفہ ہونا چاہیے تھا، وہ غیبت امام زمان علیہ السلام کی صورت میں دلیلیں کہاں غائب ہو گئیں؟ کیا امت کو ان چیزوں کی اب ضرورت نہیں رہی؟ جو دلیلیں آپ لے کے آئے تھے کہ رسول اللہ کو اپنے جانشین کو نامزد کرنا ضروری تھا، کیونکہ یہ دو الگ الگ بحث ہیں کہ حتماً امیر المومنین علیہ السلام ہیں، اور یہ بحث کہ رسول اللہ نے کسی کو اپنے بعد نامزد کیا یا نہیں کیا۔ اہل سنت کیا موقف رکھتے ہیں؟ نامزد نہیں کیا۔ ادھر شیعہ تمام متکلمین دلائل لے کے آتے ہیں نہیں نامزد نہ کریں تو یہ حرج لازم آئے گا۔ آج غیبت امام زمان علیہ السلام میں اگر نامزد نہ کیا جائے تو وہی جو آپ سنیوں کو دلیلیں دیتے ہیں وہ آج کے دور میں دلیلیں کارآمد نہیں ہیں، یعنی وہی جو حرج معاشرے کو لازم آ رہا تھا، وہی جو فساد برپا ہو رہا تھا، وہی جو نقائص آپ بیان کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد جانشین کو امت میں نامزد نہ کریں تو یہ کچھ ہوگا۔ غیبت کے بعد اگر نامزد نہ کیا جائے تو کیا وہ سب کچھ نہیں ہوگا؟ ایسا وہ سب کچھ ہوگا۔ مثلا امام صادق علیہ السلام رہنمائی نہ فرمائیں کہ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، کہ میں نے ان شرائط والے بندے کو تمہارے اوپر حاکم قرار دیا ہے، تم اپنے قضاوت کے امور، عدالتی امور کے لیے ان کی طرف رجوع کرو۔ اگر امام صادق علیہ السلام یہ بیان کر کے نامزد نہ کریں تو کس کے پیچھے تمام شیعہ چلیں گے؟ گورنمنٹ کے پیچھے چلیں گے۔ آج آپ جا کے پاکستان میں یہ سروے کر کے دیکھ سکتے ہیں، جن شیعہ حضرات کو یہ نہیں پتا کہ عدالت میں طلاق جاری نہیں ہوتی چونکہ شرائط نہیں ہے، ادھر عدالت سے ہمیں نہیں ٹکراؤ، چونکہ وہاں پہ شرائط طلاق کی جاری نہیں پوری ہوتی تو طلاق ہی نہیں برپا ہوتی۔ تو اس وقت کتنے بڑی تعداد بیٹھی ہوئی ہے کہ جنہوں نے وہاں پہ طلاق جاری کی ہے، اور طلاق کے مطابق دیگر شادیاں بھی خواتین کی ہو چکی ہیں، ان سے دوسرے شوہر سے ان کے بچے بھی ہو چکے ہیں، اور اب آپ انہیں جا کے بتائیں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں نا کس طریقے سے ایک فساد زمین کی پر برپا ہوتا ہوگا۔ ہم نے تو مکتب تشیع کے طور طریقوں کے مطابق عدالت سے طلاق لے لی تھی، لہذا عدالت میں طلاق نہیں ہوتی، یا ہماری جو عدالتیں ہیں وہ شیعہ طریقے کے مطابق تمام طلاق کی شرائط کو لازم قرار دیں۔ فقہ کی تقسیم کے تحت تو آپ نے شیعہ سنی نادرہ کاٹ کے مناسبت سے ہی سب جان لیے ہیں یہ شیعہ یا سنی، لہذا آپ اس میں عدالتوں میں عام طور پہ رکھ سکتے ہیں کہ یہ شیعہ طلاق تب جاری ہوگی کہ جب یہ شرائط برپا ہوں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ مراد ہے کہ وظیفہ ہے امت اسلامیہ کے امور کو چلانا، یہ رہبریت اور ولایت کے باب سے وظیفہ ہے۔ اور اگر ہم اسے معنوی جہت سے دیکھیں اس وظیفے کو، وظیفہ یعنی واجب ہے کہ اسے انجام دیا جائے، اس کی کوشش کی جائے، وَإِلَّا دین معطل ہو کے رہ جائے گا، وَإِلَّا دین جو ہے وہ صرف اور صرف بیان کی حد تک رہ جائے گا، کوئی فائدہ ہمیں نہیں دے گا۔ یعنی زبان کے اعتبار سے دیندار ہیں، روح، قلب اور عمل کے اعتبار سے بے دین ہیں ہم۔ یعنی زبان سے میں یہ کہتا ہوں کہ میں فقہ جعفریہ کے مطابق احکام شریعہ پہ عمل کر رہا ہوں،
لیکن عمل کے اعتبار سے جو نکاح اور طلاق اور دیگر چیزیں جاری ہوئی ہیں وہ کس کے مطابق ہیں؟ وہ دیگر مکاتب کے مطابق ہیں، اس کا اہل بیت علیہ السلام سے تعلق تو نہیں جڑا پھر۔ اس طرح سے یہ تمام کے تمام امور اس طریقے سے آ جاتے ہیں، اس لیے وظیفہ ہے کہ معاشرے کے اندر مکتب اہل بیت علیہ السلام کی اساس کے اوپر یہ احکام شریعہ ذکر ہوں۔ اور اس میں معنوی جہت کیا ہے؟ معنوی جہت تکلیف کی ہے، تکلیف الہی ہے یہ امر، یعنی یہ جو ولایت فقیہ ہے، حاکم بننا، فقیہ باشرائط کا حاکم بننا، یہ اس کے اوپر لازم و واجب ہے کہ اگر ایک بندہ بن جاتا ہے بقیہ سے یہ وظیفہ ساقط ہو جائے گا، جیسا کہ دیگر چیزیں ہیں۔ وَإِلَّا یہ سب کے اوپر تب تک واجب ہے کہ تاکہ امور دین کو جاری کیا جائے۔ اگر آپ کہیں گے دین معطل ہی ہے غیبت میں، پھر تقلید کا سلسلہ کیوں شروع کیا؟ پھر تو کہہ دینا چاہیے تھا جیسے اسماعیلی قائل ہیں، ان کا پورا دین تب بھی ہے کہ جب امام ان کے لیے توان رکھے اور وہ جاری کرے، یا جس طرح سے اور بعض انحرافی نظریات آئے کہ انہوں نے کہا کہ دین معطل کر دو، جب امام آئیں گے تو تب جاری کرو گی، اس سے پہلے ہمیں ابو جہل، ابو سفیان اور آج کے دور کے مطابق غربی نظاموں میں ڈھل کے جینا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی اس طریقے سے جینے دو۔ آخر دین معطل کرنا ہے تو پھر تقلید کا بھی سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر دین معطل نہیں کرنا تو جو قرآن پڑھتے ہیں، جو اتنی خطیر رقم مدارس میں اور طلباء کے اوپر خرچ ہو رہی ہے، وہ دین پھر نمایاں بھی تو کرنا چاہیے نا، ہمیں اسے جاری بھی تو کرنا چاہیے، اسے اجرا کے مرحلے میں تو بھی ہمیں لانا چاہیے۔ لہٰذا یہ انہوں نے فرمایا کہ معنوی جہت سے تکلیف الہی ہے۔ اگر ولایت فقیہ، حکومت کو ہاتھ میں لینا، سیاست میں آنا، منصب کو اختیار کرنا، مادی اور دنیاوی جہت سے رکھیں تو امام علی علیہ السلام کے 2 جملے انہوں نے ذکر کیے ہیں، یا یہ عطفہ عنز ہے یا اوراق خنزیر ہے، ایک کوڑی کے ہاتھ میں، کوڑ اور جزام کا ہوتا ہے نا، جزام کا مریض پورے زخم ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ میں سور کی انتڑیاں، وہ بہتر ہے اس حکومت کو لینے سے۔ یہ جس کے اوپر ابھی عمران خان اور اس کی حمایتوں کے اوپر مر مٹے ہیں، اس حکومت کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر کوڑ زدہ شخص ہے، جزام کی بیماری جسے لگی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ میں سور کی انتڑیاں ہوں تو یہ انتڑیوں کا اس جیسے مریض کے ہاتھ میں ہونا، یہ منظر مجھے زیادہ عزیز ہے بجائے اس کے کہ میں تمہارے اوپر آ کے حاکم بن بیٹھوں۔ اگر یہ تکلیف الہی ہٹا دی جائے تو صرف تکلیف الہی کی وجہ سے اس کے اندر ایک معنوی حسن پیدا ہوتا ہے اور وظیفے کی جہت سے لیتے ہیں۔ وَإِلَّا ایک معاشرے کے اوپر کوئی حاکم آ کے بیٹھ جائے اور وہ بھی شرائط امیر المومنین رکھتا ہو، خود امام اپنے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، نہج البلاغہ میں 236 نمبر ہے، یہ پڑھ دوں تاکہ آپ کے لیے زیادہ واضح ہو جائے۔ وَاللَّهِ لَدُنْيَاكُمْ هَٰذِهِ أَهْوَنُ فِي عَيْنِي مِنْ عِرَاقِ خِنْزِيرٍ فِي يَدِ الْمَجْزُومِ، کہ یہ جو دنیا ہے، بلکہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ کا یہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، خدا کی قسم تمہاری دنیا میرے نزدیک سور کی انتڑیوں سے بھی زیادہ ذلیل ہے جو کسی کوڑی کے ہاتھ میں ہوں، کسی مجزوم جزام والے مرض کے ہاتھ میں ہو، اس سے زیادہ پست اور ذلیل ہے میری نظر میں یہ جو حکومت ہے۔ یعنی مجھ جیسا امیر المومنین خصوصیات رکھنے والا ذات امام علی علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں، وہ آ جائے، ساری رعایا سامنے ہو، یہ اتنا وسیع و عریض حکومت کی ریاست ہو اور میں اقتدار کی کرسی کے اوپر بیٹھوں اور میں نے تکلیف الہی ادا نہیں کرنا، تو یہ منظر مجھے اس سے زیادہ قبیح لگتا ہے کہ کوئی مجزوم زدہ شخص ہو۔ یا آپ نیٹ پہ ذرا ایک دفعہ منظر دیکھ لیں جسے کوڑ ہوا ہوتا ہے اور اس کے پورے ہاتھوں کے اوپر وہ چھایا ہوتا ہے، تب آپ کو اس کی قباحت کا اندازہ ہوگا۔ اس کے ہاتھ میں سور کی انتڑیاں ہوں، تو اس کے ہاتھ میں سور کی انتڑیاں ہوں، یہ جو آپ کو منظر دکھائی دے گا، کہتے ہیں یہ اتنا قبیح نہیں ہے جتنا اقتدار پہ بیٹھا ہوا یہ صفات اور اوصاف لیے ہوئے شخص جس نے تکلیف الہی کی جہت سے حکومت کو نہیں دیکھا اور آگ کے اوپر بیٹھ گیا ہے، یہ قبیح منظر ہے زیادہ۔ ایک اور جگہ پہ امام فرماتے ہیں کہ یہ خطبہ شقشقیہ کے اختتام پہ وَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَٰذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْتَةِ عَنْزٍ، غالباً عَفْتَةِ عَنْزٍ، عفتہ کہتے ہیں چھینک کو، کہتے ہیں وَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَٰذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْتَةِ عَنْزٍ، کہ تم لوگ جس دنیا کے اوپر مر مٹے ہو، اس دنیا سے زیادہ
مجھ کو وہ بکری کی چھینک جو ہے وہ عزیز ہے، کہ وہ جو چھینکتی ہے اور اسے گند بلا جو منہ سے نکلتا ہے۔ بکریاں تو ہوتی ہیں آس پاس، کبھی اس کی چھینک پہ آپ بھی دقت کریں کہ کیسی لگتی ہے، وہ ہلکا سا چھینکتی ہے تو پھر منہ سے بھی کچھ رال نکل جاتی ہے اور ناک سے بھی بہتا ہوا پانی نکلتا ہے، تو آپ زیادہ دیر بکری کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ امام فرماتے ہیں تمہاری یہ دنیا اور یہ حکومت اور یہ اقتدار اگر تکلیف الہی کو ہٹا دیں، اگر وظائف الہی کی انجام دہی کو ہٹا دیں، یہ بکری کی چھینک کا منظر یہ زیادہ بہتر ہے۔ کس سے زیادہ بہتر ہے؟ اس منظر سے بہتر ہے کہ بڑی اعلیٰ خصوصیات کا مالک عوام کی اکثریت کی دوش کے اوپر اقتدار کی سیٹ کے اوپر آ کے بیٹھ جائے اور اقتدار پہ بیٹھ کے اپنے اقتدار کو جمائے، کسی وظیفہ الہی کا احساس اپنے وجود کے اوپر نہ کرے۔ کہتے ہیں یہ زیادہ قبیح منظر ہے اس منظر سے کہ بکری کی چھینک سے بھی یہ پستر ہے تمہاری یہ دنیا میں، نظر میں کم تر ہے یہ دنیا۔ تو یہ فرماتے ہیں یہ ولایت فقیہ وظیفہ ہے، یہ چند امتیازات نہ رکھو کہ اتنے لوگوں نے قبول کر لیا اور یہ اب حق بن گیا۔ جیسے پاکستان میں اس وقت ایک بڑی دلیل بہت سارے ہمارے مومنین کی یہ ہے کہ خان صاحب اس لیے دلیل ہیں چونکہ عوام زیادہ انہی کے ساتھ ہے اور حق کا نعرہ لگاتے ہیں۔ پہلے فوج کے ساتھ سارے امور انجام دیتے تھے قابل اعتراض، اب چونکہ فوج کا ان کے ساتھ قابل اعتراض عمل انجام پا گیا ہے، چلو اب فوج کے بھی خلاف ہو جائیں۔ لہٰذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ اقتدار کی کرسی خطرناک ترین چیز ہے۔ اصل اس میں یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے، مگر یہ کہ مجبور ہو جائے۔ اصل کیا ہے؟ اگر آپ آیات اور روایات پڑھیں تو اصل کیا ہے اس میں؟ اصل یہ ہے کہ حکومت اور اقتدار سے اجتناب کیا جائے۔ دیندار ہوگا تو حکومت اور اقتدار میں نہیں آئے گا، اور اگر مجبور بھی ہو جائے، وہ مجبوری کیا ہے؟ تکلیف الہی اختیار کرو، اور اگر تکلیف یعنی وظائف الہی میں جاری کروں، وظائف الہی اختیار کروں، اور وظائف الہی اختیار کرنے ہیں تو اس سے کہیں کہ اگر تم یوسف اور علی بن یقطین نہیں ہو تو کم سے کم ان کے مشابہ تو نظر آؤ اپنے عمل میں۔ یوسف علیہ السلام ہوٹلوں کے چکر تھوڑی کاٹتے رہتے تھے، یوسف علیہ السلام کی نمازیں تھوڑی تاخیر سے ہوا کرتی تھی، یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو جذب کرنے کے لیے ملی جلی غربی شرقی ثقافت کے اوپر تھوڑی پروگرام دینی عنوان سے رکھے ہوتے تھے۔ لہذا یوسف علیہ السلام جیسے تم اپنے کردار میں مشابہت تو پیدا کرو، علی بن یقطین جیسی مشابہت تو پیدا کرو کہ اپنی ذاتی اور نجی محفلوں میں لعنت تو بھیجو طاغوت کے اوپر، کہو کہ خان سے ہم بیزار ہیں، کہو ساری اپنی نجی اور ذاتی محفلوں میں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ادھر تو ایسا مسئلہ طلاب میں کھڑا ہو گیا کہ آپ اس کی مذمت کریں وہ اس طرح سے چڑھ دوڑتا ہے کہ جیسے آپ نے نہیں معلوم کہ کوئی امام معصوم کی اہانت کر دیا یا ان کے خلاف کوئی موقف دے دیا، وہ آگے سے لڑنے کے اوپر آ جاتا ہے۔ آج کے دور میں اس طرح سے انہوں نے کھڑا کر دیا، فقہا کا نام لے کے، مختلف علماء کا نام لے کے اپنے طور پہ ایک عجیب و غریب امارت نظریات کی قائم کی ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام اصل کیا ہے؟ اقتدار سے اجتناب کرو، کہو کہ میں نہیں، حتیٰ کہ پیش امامی کے طور پہ ایسا ہے، خود آگے بڑھنا کراہت رکھتا ہے، وہاں پہ دعوت دیں، آپ خود سے نہ ہر چیز میں آگے بڑھ جائیں۔ اقتدار اہل اقتدار کے لیے اللہ نے قرار دیا، اور وہ اولیاء الہی ہیں، ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ لہٰذا اس جگہ کے اوپر اصل کے اقتدار سے ہٹ جاؤ، مگر یہ کہ مجبور ہو جاؤ کہ میں اس کے اوپر آؤں، اور مجبور کی بھی کب ہوگا؟ وظائف الہی میرے لیے وہ شرائط پوری ہو چکی ہیں کہ میں الہی وظائف کو انجام دینے کے لیے اب قدم اٹھاؤں، اور وہ کب وظائف ہوں گی اس کے اوپر جاری؟ جب وہ اپنا کردار اس کے مطابق بنائے گا۔ اگر کردار میں نہ اخلاق ہے، نہ مروت ہے، نہ شرعی حلال حرام کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، نہ انتہائی آداب اور اسلامی احکام کی رعایت کرنا ہے، کس طرح سے اس کے وجود کے اندر یہ تقاضا ابھرتا ہے کہ وہ علی بن یقطین کی اب مثل ہے۔ لہٰذا آپ نے اس جگہ کے اوپر ملاحظہ کیا کہ یہ عراق کے خنزیر در دست مجذوم، کہ یہ انتڑیوں کے خنزیر کی انتڑیاں کسی مجذوم کے ہاتھ میں ہوں، اس کے مطابق ہے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ عرض کیا، اور انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں اختتامی طور پہ پڑھیں گے، اس کے اوپر 10واں نقطہ ختم ہوتا ہے کہ ایک ولایت رہبری امور اسلامی میں وظیفہ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قضاوت وہ ولایت اور رہبری کی طرح ہے، وہ بھی دو چہرے رکھتی ہے۔ جس طرح حاکم دو چہرے رکھتا ہے، ایک معنوی اور ایک مادی جہت سے آئے گا تو بکری کی چھینک انہیں اچھی لگتی ہے، یہ نہ سمجھے کہ اتنے میں نے نعرے لگائے تو امام میری حمایت کریں گے،
نا یہ منظر کبھی انہیں لگتا ہے کہ ریاست کی کرسی کے پر بیٹھ جائے، سامنے رعایا اس کے ہو اور ریاست ہو، اور بعض احکام چلانے اور بعض احکام سے صرف نظر کرنا ہے۔ لہذا دوسرا قضاوت بھی اسی طرح سے دو رخ رکھتی ہے، ایک معنوی ہے اور ایک مادی ہے۔ اسی طرح سے فقہا ہیں، فقہا بھی دو طرح کے ہیں، ایک واقع دینی ربانی ہیں اور ایک فقہائے دنیاوی ہیں۔ یہ اس وقت ایک اور المیہ ہمارے ہاں حوزے میں ابھرتا جا رہا ہے کہ کسی بھی قسم کے فقی کے حوالے سے کوئی گفتگو کی جائے تو جس طرح اہل سنت میں عدالت صحابہ کا نعرہ لگا کے وہ کود پڑتے ہیں اور پھر خوب اگلے کی مٹی پلید کرتے ہیں، ادھر بھی وہ فقی کے نام پہ کود پڑتے ہیں اور پھر خوب اگلے کی مٹی پلید کرتے ہیں۔ یہاں پہ تعجب کی چیز ہے کہ حتیٰ کہ آپ یہ کہیں کہ بعض فقہا نے یہ کہا ہے، وہ پکڑ لیں گے، یہ دیکھو جی یہ تو فقہا کو اس نے برا بھلا کہہ دیا، یہ تو فقہا کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ آخر فقہا کی تقسیم دین اسلام نے کی ہے، ایک فقہا ہیں کہ جو ربانی ہیں، ایک فقہا ہیں جو کہ متہم ہیں دنیا کے ساتھ، ایک فقہا ہیں کہ جن کے فیصلے جو ہیں وہ ثابت ہو گئے کہ حق کے مطابق ہیں، ایک فقہا ہیں کہ جن کے بعض فتاوی کے اوپر آج کے حالات کے مطابق علمی طور پہ تنقید کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا یہ فضا نہیں قائم کی جا سکتی۔ آپ حاکم کے بارے میں بھی کچھ نہ کہیں، جیسے خان صاحب کو اب کچھ نہیں کہنا چونکہ ہم نے حمایت کر دی، آپ نے فلاں چیف جسٹس کے بارے میں بھی کہنا چونکہ ہم نے حمایت کر، آپ نے فلاں فقی کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہنا چونکہ ہم نے اب فقہا کی حمایت شروع کر دی۔ یہ تو ایک ہٹ درمی کی بات ہوئی۔ لہذا آیت اللہ جوادی عاملی اسی 10ویں نقطے کے اختتام پہ فرماتے ہیں قضاوت کے بھی دو چہرے ہیں، لہذا تشیع میں ہمیشہ یہ تنقید کا پہلو اگر حاکم کے لیے کھلا ہے، اگر قاضی کے لیے کھلا ہے، تو فقیہ کے لیے بھی یہ دروازہ تنقید کھلا ہے کہ اگر وہ معنوی جہت سے آتا ہے قابل تعریف ہے، اور اگر وہ متہم صورت میں آتا ہے، دنیا داری کی جہت سے آتا ہے اور آشکار ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ قابل تنقید ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔